کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فضول کی جنگ تھی جو 60 ہجری میں واقع ہوا ہے. اب اگر میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں نے کہا یار اللہ کے رسول نے قیامت تک کی نشانیاں بتا دی انہوں نے ہاں کہ قرب قیامت یہ ہوگا، لیکن میں نے کہا اپنے نوازے کو یہ نہیں بتایا کہ تو کربلا مت جائیو، وہاں تو مارا جائے گا. ہاں 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 ہاں، یہ ان کو زبردست ہے. ان کو یہ بات بتانی چاہیے تھی نا، جب وہ گودوں پہ کھیلا ہوا ہے، جب وہ پیٹھ پر چڑھ جاتا تھا نماز کے دوران اللہ کے رسول کے اوپر، امام حسین پیر کے اوپر چڑھ جاتے تھے، تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا نا کہ یار بیٹا یہ 60 ہجری میں ایسا واقعہ آئے گا، تو جو ہے کربلا مت جائیے، کسی کے کہنے پہ بھی مت جائیے، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں. اب یا تو امام ہاں صاحب کو بتایا نہیں انہوں نے، اور اگر بتایا تو امام صاحب نے اس کو بات کو مانا نہیں، اپنے فالو نانا نہیں کی کیا. بات کو، اور نہیں وہ تو اس کربلا پہ پھر چلے ایک گئے، کربلا بہانہ، جا کے اس پہ ایک بہانہ مسلمان یہ بنا دیتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ وہ اللہ نے ویسی نصیب میں لکھا ہوا تھا تو ہونا ہی تھا. ہاں وہ جب وہ ملا کی یہی تو آتا تھا، جب وہ دیکھتا ہے نا ہارنے لگتا ہے، مطلب جواب نہیں بن پڑتا، تو وہ کبھی کہیں نصیب کا سہارا لے لیتا ہے، کہیں خواب کا سہارا لے لیتا ہے، کہیں وہ عربی گرامر کا سہارا لے لیتا ہے، مطلب اپنا دامن بچانے کے لیے وہ ہاتھ پہ ادھر کے مارتا ہے. لیکن اب یہ جو نسل آئی ہے نا آج کل، جو انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں یا پوری دنیا میں نسل پروان چڑھ رہی ہے، اب ان کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا. ہاں یہ لوگ اب صحیح بات سوال پوچھنا ہے. یہ میرا ٹائم گزر گیا جب ہم سوال پوچھتے تھے، ہمارے باپ مطلب مارتے تھے، اور مولوی بھی شکایت کرتا تھا کہ بچوں کو سنبھال کے رکھو، یہ گمراہ نہیں ہو جائے کہیں، یہ ایسے ہے. آؤٹ آف اسلام ہو جائے گا، اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، کفرانہ باتیں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو ہم چپ ہو جاتے تھے، کہتے تھے خبردار ایسے خیالات نہیں لاؤ، شیطان نے تمہیں بہکا دیا ہے. صحیح. اب شیطان یہ نئی نسل کو بہکا رہا ہو، ہر بچوں کو بہکا رہا. صحیح تو یہ صحیح کہ کہتے ہو آپ. یہ چورن جو ہے بکے گا نہیں، ملا کا چورن جو ہے بھلے وہ نئی پیکنگ میں ڈال کے بیچے، لیکن یہ بکے گا نہیں. ہے ابھی دنیا سوال کر رہی ہے، اور یہ نیٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت ہے، یہ ہاتھ میں، یہ سب اس کی برکت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے. یہ اس نے بالکل 1400 سال پرانے گڑے مردے جن کی ہڈیاں گل گئی ہیں نا، جن مجرموں کی، ان کو نکال باہر کیا ہے اس نے. او ہو یہ یہ بہت یعنی اور خاص کر کے اسلام کا نقصان جو ہے، یعنی مسلمانوں کا فائدہ جو ہے کورونا میں ہوا ہے. کئی سارے لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ دیکھ دیکھ کر، ویڈیو ہم جیسے لوگوں کی دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اسلام سے باہر آتے گئے ہیں. جی ہاں کورونا نے اس کی اور تباہی کر دی ان کی. اب وہ آج کل کی نسل ہے، وہ سوال پوچھتی ہے. پہلے ملا کہتا تھا کہ کندھے سے کندھا ملانے، ورنہ شیطان گھس جائے گا بیچ میں نماز کے ٹائم. ہاں اب یہ ہاں 3 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں، تو اب وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شیطان لفظ نہیں گھس رہا کیا؟ پہلے تو گھس جاتا تھا، تو مولانا صاحب منع کرتے تھے، ڈانٹتے تھے. اور تو اور حرم کے اندر ہی ہو رہا ہے، مسجد الحرام میں ہی ہو رہا ہے. دنیا دیکھ رہی، صحیح. ٹی وی پہ دیکھ رہی سب کہ بھائی وہاں نماز کس طرح ہو رہی ہے. جب کورونا کے دوران میں نمازیں کچھ پڑھی ہیں تو انہوں نے ایسے فاصلے رکھوائے ان کو، اور مطلب اس میں یہ ہوا. تو وہ جو اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا نا، وہ سسٹم ڈیمیج ہو چکا ہے، کورونا نے ڈیمیج کر دیا. ہاں سارا نظام جو ہے صحیح. دھرم برم ہے اسلام کا، اور یہ ان کی مطلب گلی اڑنے والی ہے ان کی، یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں. اب یہ جو نئی ہاں نسل ہے، چاہے وہ پاکستان کی نسل ہو یا انڈیا کی نسل ہو، وہ سوال پوچھ رہی ہے، جواب دے. پرانی نسل کے پاس جواب دینے کے لیے ہے نہیں، وہ ملا کو پکڑا دیتے ہیں. ملا کبھی سہارا لیتا ہے خواب کا، کبھی وہ جھوٹے اقوال کا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بس جو انہوں نے کہہ دیا بس بات ختم ہے. اب جیسے آپ نے کیسٹ دیکھی ہوگی پاکستانی مولوی کی، مولویوں کا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں زمین چپٹی ہے، ہاں 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 زمین ہاں چپٹی ہے. جی زمین اسٹیٹک لے گول کر نہیں کے ہے. بھی. ہاں اور اسٹیٹک ہے، یہ بھی ایک ویڈیو آیا ہے. جی ہاں، تو وہ ممکن نہیں ہے. مطلب ہاں جو مدرسے میں پڑھی ہوئی قوم ہے یا مدرسے میں پڑھے ہوئے بچے ہیں، ان کی سوچ الگ ہے، ان کی لکھائی پڑھائی، ان کا مطلب یہ نظام جو ہے نا، وہ جو ہے سلیبس کہہ لیں، وہ بالکل الگ ہے. اور جو اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کا سلیبس الگ ہے. لیکن بات اسی کی مانی جائے گی جو پروو ہو، جو ثابت ہو، اور ثابت سائنس کر رہی ہے کہ زمین گول ہے. تو وہ ان کی بات مانی نہیں جائے گی. مطلب میں تو سمجھتا ہوں اگر کسی کو دہشت گرد بنانا ہے نا آپ نے، آتنک وادی، ہاں وہ آپ مدرسے میں بھیج دیں اس کو.
مدرسے میں بھیجنے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں. اب یہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم یہ بریلوی، یہ بڑے بڑے مدرسے ہیں یہ اور یہ انڈیا میں کی پورے جگہ پھیلے ہوئے ہیں. یہ سب دہشت گرد تیار کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، یہ آتنکوادی تیار کر رہے ہیں لڑنے بھڑنے والے. اس لیے میں وسیم رضوی کو سلام کرتا ہوں. ہو وسیم رضوی نے بہت بڑا کام کیا، بڑی ہمت دکھائی ہے، اور میں اس کو سلام کرتا ہوں. اس کی ماں کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے اس کو جنم دیا، کہ اس نے کھل کے میدان میں آیا. سپریم کورٹ میں بھی گیا ہے، وہ وہاں بھی درخواست لگائی ہے. بھلے وہ سپریم کورٹ کے جج بھی ڈرتے ہیں آپ کے. معافی چاہتا ہوں، میں بات سچ کرتا ہوں. میں آپ جی کے سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلہ صحیح نہیں دیا، ان کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے ایسی فیصلہ لکھا جس سے ان کی بچت ہو جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ مسلمان جو ہے سارے بفر جائیں گے اگر ہم اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. حالانکہ اس نے بات صحیح کی کہ 26 آیتیں جو ہے نا یہ دیش دروہی ہیں، یا یہ کہ یہ اکساتی ہیں جنگ کے اوپر اور غیر مسلموں کو مارنے پہ اکساتی ہیں. بات وہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن یہ کہ سپریم کورٹ نے بیچ بچاؤ کیا. سپریم کورٹ نے کہا اگر ہم کھلم کھلا اس کا وسیم رضوی کا ساتھ دیں گے تو یہ مسلمان سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہمیں کوئی مطلب سرفراہ میں لڑکا دے. تو انہوں نے اپنی جان بچائی. سپریم کورٹ نے مطلب اپنی عزت بچائی ہے، یہ جان بچائی، کیونکہ 35 کروڑ ہندوستان میں رہتے ہیں مسلمان، ان سے لڑنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ نہیں، کہ وسیم وہ تو رضوی ایک کر رہے ہیں. لیگل پرسپیکٹو ہو گیا وہ. اب اس میں میرے پاس تو نالج نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے وہ نہیں ہوئی، لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ واقعی میں جو پیش کی جاتی ہے اس کو نکالنا چاہیے. بالکل بالکل. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن میں تو چینجز کر ہی نہیں کر سکتے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہ بھی لکھی ہے وہاں پر کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اب اس لحاظ سے وہ مطلب کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن کانٹ چھانٹ نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ کہ اب جو بھی مسلمان اس کو پڑھے گا تو وہ آتنکوادی تو بنے گا. وہ ظاہر اس کے اندر جو جذبات ہیں، اس کے اندر جو احساسات ہیں، تو وہ جذبات جو ابھریں گے جنگ و جدل کے، تو وہ مسلمانوں مطلب ہندوؤں کے ساتھ وہ گڑبڑ کرے گا، کرسچنوں کو مارے کوٹے گا، یہودیوں کے ساتھ کرے گا، سکھوں کے ساتھ کرے گا، تو مطلب سب کے ساتھ کرے گا وہ. کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام یہ قرآن جو ہے حکم دیتا ہے کہ ان کی آگ، ان کی املاک کو آگ لگا دو، ان کو یہ کر دو، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، کوٹو مارو لوٹو. مطلب یہ ساری باتیں جو ترغیب دیتا ہے یہ قرآن دیتا ہے. تو قرآن کا جب جو بھی ترجمہ پڑے گا تو وہ اس طرف جائے گا. اور یہ بات صحیح کہہ رہا وسیم رضوی جو ہے، بہت ہمت کی اس نے. بھلے شیعوں نے اس کو خارج کر دیا اپنے قبیلے سے، لیکن اس نے صحیح ہمت دکھائی ہے. اور اس نے اچھا، ویسے شیعہ پہلے بھی نہیں مانتے تھے اس قرآن کو، پھر پہلے بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 10 پارے جو ہے وہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی. ہاں، تو کئی سارے یعنی کئی نہیں، کچھ شیعہ مسلم بھی آتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہنے سے تھوڑا پرہیز کرتے ہیں، وہ تھوڑا دور رہتے ہیں. یعنی وہ آ کر اپنی بات رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن تھوڑا الگ ہے، ایکچوئل قرآن ایسا نہیں تھا، یا اس طریقے کی باتیں سننے ملتی ہے. کچھ شیعہ حضرات بھی آتے ہیں ادھر. جی نہیں مطلب شیعہ جو ہے نا وہ ان میں بھی زیادہ تر منافق ہیں. یہ لوگ چاہے وہ پاکستان کے شیعہ ہوں یا انڈیا کے شیعہ ہوں، منافق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نجی محفلوں میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے صحیح نہیں ہے. اصل قرآن جو ہے وہ 12ویں امام کے پاس ہے، جو کہ 10 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئے تھے، اور وہ سامرا ایک شہر ہے عراق کا، وہاں پر چھپے ہوئے ان کی پہاڑی میں 1200 سال سے. اب وہ کہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم. کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ 1200 سال سے وہ آدمی زندہ ہے امام صاحب. نہ وہ ان کے کھانے پینے کا پتہ ہے، نہ پیشاب پخانے کرنے کا پتہ ہے کہ کہاں کر رہے ہیں وہ، کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو خیر ان کے پاس اصلی قرآن شریف لے کے بھاگے. وہ مزے کی بات یہ کہ اس زمانے میں ایک ہی کاپی تھی اصلی کی، وہ لے کے بھاگ گئے. وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، وہ جب قیامت قریب ہوگی. تو فائدہ کیا بھائی، ابھی دنیا مسائل میں الجھی ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس اصلی قرآن شریف ہے تو آپ لے کے آئیے مارکیٹ میں، تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، لوگ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں. آپ اس کو چھپائے میں اور قیامت کے قریب جب لے کے آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن کو، لیکن یہ کہ مسئلہ وہی ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ان کا بھی دین بھی وہ چوچو کا مربع ہی ہے، شیعوں کا بھی اور سنیوں کا بھی یہی ہے. یہ حال ہے. بس ان کے یہ ہے کہ ان کے بابا الگ ہیں، ان کے بابا الگ ہیں، ان کے مزار الگ ہیں، ان کے مزار الگ ہیں شیعوں کے.
اچھا سنیوں کے وہ جو ہے صحابی الگ ہیں، ان کے صحابی الگ ہیں، ان کی کتابیں ہاں الگ یہ ہیں، ایک ان بہت کی بڑا کتابیں مسئلہ ہے. صحابیوں میں بھی انہوں نے بائیفرکیشن کر کے رکھی ہے. شیعہ جو ہے سبھی صحابی کو نہیں مانتے، بلکہ جو ہاں خلیفہ ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، انہی کو وہ ہوں لوگ محفلوں میں، اپنی پرائیویٹ محفل جو ہوتی ہے اس میں وہ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. جی جی. تو وہی تو مطلب یہ کہ شیعوں کا بھی مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، نہ سنیوں کا مستقبل ہے. یہ سارے اس پہ چل رہے ہیں اندھ وشواس، جسے ہندی کا ایک لفظ ہوتا ہے اندھ وشواس، ہوں روڑی بات اندھ وشواس، یہ اس پہ چل رہے ہیں. مطلب اس میں کوئی بھی ان کو مطلب کوئی تعین نہیں ہے، کوئی یقین سے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ سب ہوائی فائر کرنے والے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے فائر کر دیتے ہیں، یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوائی فائر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ مطلب سائے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، سائے کے پیچھے بھاگنے سے کبھی بھی آپ پکڑ نہیں سکتے آدمی کو. آدمی ہوں اگر پکڑنا ہے تو آپ کو آدمی کے پیچھے بھاگنا پڑے گا آپ کو. سائے کے پیچھے سایہ صحیح. کبھی ہاتھ نہیں آیا کسی کے. بالکل بالکل. اچھا میرے خیال سے کئی ساری باتیں آپ کی طرف سے آئی ہے، اور بڑا ہی یونیک سیشن تھا یہ میرے لیے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی شو کیے ہیں اسلام سے انسانیت تک، وہ ایک الگ انداز میں ہوا ہے، الگ رنگ میں ہوا ہے، الگ ڈھنگ میں ہوا ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو یہ آج کا جو شو تھا، یہ بالکل ہی یعنی الگ ڈھنگ سے ہوا ہے اور بہت اچھا لگا. اور ہمارے جو درشک ہے 2200 لوگ، آپ کو یقین نہیں ہوگا 2200 لوگ آپ کو سن رہے ہیں، اور ان سبھی کو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو سن کے. اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے. یار آپ لوگ دیکھتے ہو لیکن لائک نہیں کرتے ہو. اگر آپ لائک اور شیئر نہیں کرو گے تو ریچ کیسے بڑھے گی؟ ابھی ایک ہمارے بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ جو ابراڈ کے یا جو نان انڈین یوٹیوبرز ہوتے ہیں، ان کو ملینز میں ویوز ملتے ہیں، ان کے سبسکرائبر ملینز پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہم جیسے جو چینلز ہیں، وہ ان کو ویوز اتنے نہیں آ رہے ہیں، نہ ہی سبسکرائبر اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. حالانکہ میں مانتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے انڈین ایکس مسلم ساحل، اس کی جو سپیڈ ہے چینل سبسکرائبر گین ہونے کی، یہ بھی کافی اچھی ہے. اور جو لائیو ویورز ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں کوئی بھی چینل ہوگا ایکس مسلم چینل یا مسلم چینل جس کا اتنا لائیو ویورز دیکھ رہے ہو. پھر بھی آپ سبھی لوگوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے آپ، تاکہ ریچ بڑھے. ہم کو ہر ایک گھر تک اپنی بات پہنچانی ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کا سپورٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کرو گے تو بہت مشکل ہے. ایک منٹ دیجیے مجھے. ہاں اچھا میں بھارت کے مسلمان میرے بھائی جو ہیں مسلمان بھائی، ان کو میں پیغام دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے تھرو. جی جی بالکل. جی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو بڑے بڑے مزارات وہاں پر بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، جیسے جھولے لال ہیں، داتا صاحب ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، یہ نظام الدین صاحب ہیں، کلیر شریف ہے، جاورے میں ہے، مطلب یہ بڑے بڑے جو پہنچے ہوئے ہیں، یہ سارے جو تھے ایران سے بھاگ کے آئے تھے. اس زمانے میں کوئی سیما نہیں ہوتی تھی، ہندوستان پاکستان تو تھا نہیں، ہندوستان اور ایران کے بیچ میں کوئی سیما نہیں تھی. تو یہ اس زمانے میں یہاں پر آ گئے تھے. یہاں آنے کے بعد ان کی مرتیو ہو گئی یہیں پر، یہاں ان کا دیہانت ہو گیا. تو یہ کوئی سلطان الہند بن گیا ہے، کوئی باعث خواجگان بن گئے، کوئی کچھ بن گئے. مسئلہ یہ ہے کہ میری ان سے ہندوستان کے مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سلطان الہند جو بنایا نا آپ نے خواجہ اجمیر نگری اجمیر والوں کو، وہ غلط بنایا آپ نے. خواجہ مطلب یہ ہندوستان میں شروع سے اکثریت ہندوؤں کی رہی ہے. تو اگر سلطان الہند کسی کو بنانا بھی تھا تو یہ ان کا سوچنے کا کام ہے ہندوؤں کا، کہ وہ کس کو سلطان بنائے، کیونکہ میجورٹی ان کی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. میں تو ایمانداری کی بات کروں گا، چاہے میرے ہندوستان کے مسلمان بھائی ناراض ہوں تو ہوں، لیکن یہ جو ان کی میجورٹی تھی تو سلطان الہند ان کا ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ نے اپنے مسلمان بنانا تھا، آپ نے بے ایمانی کرنی تھی، تو کم از کم ایسے آدمی کو بنایا نا جو بائی برتھ انڈین ہو. یہ آپ نے ایک ایرانی کو اٹھا کے انڈیا پہ مسلط کر دیا ہے، اور ہر جگہ لکھا ہوا ہے، ان کی درگاہ پہ بھی لکھا ہوا ہے سلطان الہند. میری سمجھ سے باہر ہے انہوں نے کون سی یہ بھی جنگیں بڑا لڑی ہیں. بڑا زبردست پوائنٹ بتایا آپ نے. جی جی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا.
کہ ہندو بھائی ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ آپ نے وہاں پر رہنا ہے، ان کی جنریشن آپ کی جنریشن ایک ساتھ گزارنی ہے اس انڈیا میں، آپ نے رہنا ہے، برسوں رہنا ہے، آپ نے جب تک قیامت نہیں آتی آپ نے رہنا ہے ایک ساتھ، تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں میرے بھائی؟ اور ہندوؤں کی شکایت جائز ہے، ہندوؤں کی شکایت جائز ہے کہ سلطان الہند اگر ہونا چاہیے تو ہماری کمیونٹی سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر مسلمان تم نے اگر یہ کام کرنا ہے تو کم از کم ایسے آدمی کو بناؤ نا سلطان الہند جو بائی برتھ انڈین ہو، ایک کوئی ایرانی کو آپ انڈین، نے بنایا ہے۔ یہ آپ دیکھو نا جتنے بھی نام دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی، اور اکثریت جتنے بھی جن کو اولیاء سمجھا گیا ہے، ولی سمجھا گیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو عراق کے اور اس طریقے کے باہر، انڈیا کے باہر کے آپ کو ملیں گے۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا ہے، جی یہ بھی ہے، اور دوسرا انڈیا میں کوئی ولی نہیں، میں کوئی کیونکہ سعودی عرب میں جب میں رہا تو وہاں پر انڈین لوگ بھی میرے ساتھ میں کام کرتے تھے نیوی کے اندر، تو اس میں کچھ ہندو بھی تھے، اور ان کی میں نے شکایت سنی ہے، ان کے جائز شکایت ہے ان کی، وہ اس پہ ناراض ہیں کہ مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ اس نے محمود غزنوی نے 17 بار حملہ کیا ہندوستان پہ، مسلمان خوش ہوتے ہیں، ہندو اس سے ناراض ہوتے ہیں اس حملے سے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ انڈین ہیں تو آپ کو صحیح بات ہے، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ محمود غزنوی جو ہے غاصب تھا، جابر تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تاریخ میں اس کا نام جو ہے نا وہ اچھے نام سے اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہندوستان کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے مسلمان، وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے ایک آدمی اٹھ کے آیا اور 17 بار اس نے حملے کیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حج کرنے آج تک نہیں گیا، وہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ محمود غزنوی حج کرنے گیا ہو، لیکن لوٹ مار کرنے آتا تھا، وہ ایک گنڈا تھا، ایک لوٹ مار کرتا تھا، ڈاکو تھا وہ۔ اب ڈاکو کو آپ کے دیش پہ اس نے ڈاکو نے چڑھائی کی، آپ خوش ہو رہے ہیں اس پہ خالی اس لیے کہ وہ مسلمان تھا ڈاکو، یہ کچھ خوش ہونے والی بات ہے؟ تو آپ کے ہندو بھائی جو ناراض ہیں وہ صحیح ہیں، اور پاکستان نے جان بوجھ کے اپنے میزائلوں کا نام جو ہے اس پہ رکھا ہوا ہے، غزنوی میزائل، غوری میزائل، خالی انڈیا کو چڑھانے کے لیے، انڈیا کو چڑھانے کے لیے انہوں نے نام جو رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ اب حالانکہ وہ افغانی تھا، وہ پاکستانی بھی نہیں تھا محمود غزنوی یا محمد غوری، لیکن وہاں سے اب آیا تو پاکستان نے خالی ان کے نام اس لیے مطلب رکھے ہوئے اپنے میزائلوں کے نام غزنوی یا غوری، تاکہ وہ انڈیا کو اس سے چڑھایا جا سکے، چھیڑا جا سکے۔ تو یہ آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے ہندوستان میں رہنا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ کہ آپ اس بات، وہ ہندو آپ سے اس لیے ناراض ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، آپ اس کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں محمود غزنوی کو، جس نے ہندوستان پہ آکرمن کیا 17 بار۔ تو یہ سوچنے کی بات اچھا، ہے۔ جی جی تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، جو میرا کچھ ایک ہی سوال میں آپ نے اتنی فائرنگ کر دی سبھی سوال کے جواب آپ نے دے دیے، لیکن کچھ اسپیسیفک سوال ہے جو میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا، اور آپ اس کو یا تو شارٹ میں جواب دے سکتے ہیں، یا آپ کو جس طریقے سے بھی دینا ہے آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ آپ نے کئی ساری چیزیں بتائی جو آپ کو پرابلمٹک لگی، لیکن وہ کون سا مومنٹ تھا، کون سی چیزیں تھی، کچھ اسپیسیفک 2-3 بتائیں جس نے ایک، یعنی آپ کے ذہن میں ایک وہ ڈاؤٹ کریٹ کر دیا کہ نہیں، یہ واقعی میں خدا کا مذہب یا خدا کا دین یا یہ ایک سچا مذہب نہیں ہو سکتا؟ وہ 2 یا 3 چیزیں بتائیں آپ۔ جی جی وہ پہلی چیز تو میرا جو مطلب میں اسٹڈی تو کرتا رہا تھا کافی عرصے سے، پھر یہ 2 سال ہوئے مجھے اسلام چھوڑے ہوئے، تو میں یہ جو کرونا آیا نا، کرونا نے میرا مائنڈ چینج کیا ہے۔ کرونا کی جب میں نے اسٹڈی کی تو میں نے اسلامی دیشوں میں دیکھا سب سے زیادہ موتیں جو ہوئی ہیں ایران میں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ آدمی مرے ہیں۔ تو بی بی سی کی ایک دن میں رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں 200 آدمی مرے کم شہر میں۔ کم شہر جو ہے ایران کا ایک مقدس شہر ہے، اور یہاں پر ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام جو ہے نا یہاں پر ان کا مزار ہے۔ تو کچھ لاشیں جب یہ کرونا جب چلا ہے چائنا سے، تو جب ایران میں پہنچا ہے تو یہ کچھ لاشیں ان کے درگاہ کے اندر گری ہیں، کچھ لاشیں باہر گری ہیں۔ اب یہ پریشان ہو گئے، ایران کی حکومت ہل کے رہ گئی کہ 2 گھنٹے میں 200 لاشیں۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے جس طرح ہمارے یہاں ہے پرساد، تو یہ انہوں نے فوراً جو ہے تبرک لے کے بھاگے، یہ کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی پھول لے کے آ رہا ہے، کوئی پھول مکھانے لا رہا ہے،
کوئی چادر چڑھا رہا ہے اس کی مدار کی، تو بس. لیکن وہی مطلب کورونا نے اپنا کام کرنا تھا، کیا ان کا. تو میں نے کہا کہ یار یہ مطلب شیعوں کا اللہ جو ہے اس کو بچانا چاہیے تھا نا اپنے آدمیوں کو، یعنی شیعوں کو. لیکن 2 گھنٹے میں 200 لاشیں گری ہیں. تو اس سے میرا مائنڈ ہوا کہ میں نے کہا یہ اللہ بھی صحیح نہیں ہے، شیعوں والا اللہ. پھر میں نے سنیوں کا اللہ دیکھا، کیونکہ سنیوں کا اللہ، سنی جو ہے سارے یہ اپنے گناہ بخشوانے جاتے ہیں مکہ یا مدینے جاتے ہیں سارے جرائم کر کے، چاہے پاکستان کے ہوں یا انڈیا کے مسلمان ہوں. وہ بخشش ان کے عمرہ حج یا یہ کہ زیارت کرتے ہیں تو وہ مکہ مدینہ ان کا خیال ہے کہ یہاں آنے سے ہمارے گناہ دھل جائیں گے. تو میں نے وہاں پر وہ والی دیکھا جو کہ کہاوت ہے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وہ اس طریقے کا بول رہے ہیں آپ؟ جی ہاں جی ہاں، وہ یہ تھا. کیونکہ یہ جتنے پاکستان میں اپنے خاص طور پہ اپنے ملک کی بات بتاؤں کہ جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں سال میں ایک بار جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ 0 میٹر، پھر دوبارہ تیار. آپ ماں کے پیٹ سے دھل کے آ جائیں، بالکل نیو ہو جائیں گے آپ بالکل. یعنی سارے آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی جرم ہے نا سب ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، سینیٹائز ہو کے آؤ گے. ہاں تو وہ یعنی نیا جنم جس کو ہندی میں کہتے ہیں نیا جنم ملے گا آپ کو. تو وہ مطلب مکہ مدینے کا برا حال تھا. پھر میں نے اسٹڈی کیا، میں نے کہا یار کرسچینٹی کی طرف دیکھتا ہوں، میں نے شاید یہ آسمانی مذہب ہو. لیکن وہاں پر دیکھا میں نے اٹلی کا پوپ پال کا دیکھا، اور جو اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد دیکھی. پھر انہوں نے آگ لگاتے تھے 600 لاشوں کو ایک ساتھ. تو میں نے کہا یہ مذہب بھی سچا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی بائبل بھی اس کا مطلب صحیح نہیں ہے، یہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. حالانکہ اس سے پہلے مجھے معلوم تھا بائبل میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی بھی میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے. تو پھر میں نے یہودیوں کو دیکھا، میں نے کہا چلو ان کا یہ دین صحیح ہو. لیکن وہاں پر بھی وہ دیوار گریا ان کے کچھ کام نہیں آئی، اور وہاں پر بھی کورونا پہنچا، اور ان کے بھی 8-10 ہزار آدمی یا شاید اس سے زیادہ بھی ہوں مر چکے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب کہ تینوں جو ہیں، یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ تینوں یہ مذاہب جو ہے نا، جو اس ٹائم مطلب آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہولی وہ ہے ریلیجن، تو وہ ہولی نہیں ہے. یہ سب بناوٹی ہیں، اور یہ کتابیں بھی لکھی ہیں بناوٹی. اس لیے کتابوں میں تضادات ہیں ایک دوسرے میں، مطلب ایک کتاب کے اندر کئی تضادات ہیں ایک دوسرے کے علاوہ چھوڑے. جیسے قرآن کے اندر کئی تضادات ہیں، بائبل میں بھی اسی طرح ہیں، اور ان کی کتاب میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں. تو میں نے کہ اس نتیجے پہ پہنچا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تو یہ ایمان ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ کورونا کس نے بھیجا ہے؟ چائنا یا اللہ سے بڑی طاقت ہے کیا؟ چائنا کے اپنے شہر میں نکلا ہے، یہ چیز نکلی ہے، اس نے کنٹرول کر لیا وہاں پر. مزے کی بات یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس نے ووہان شہر جو ہے کھول دیا عام لوگوں کے لیے، کنٹرول کر کے. اتنا چھڑکاؤ کیا، اتنا اسپرے کیا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے کورونا فری قرار دے دیا اس شہر کو، اور اس کو باقی چائنا میں پھیلنے نہیں دیا. جبکہ مسلمان جو ہے، مسلمانوں کے پاس چلو ٹھیک ہے ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن اللہ تو تھا نا مسلمان کے پاس، اور اللہ کے پاس فرشتوں کی طاقت تھی، تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، لیکن کنٹرول نہیں کیا. ابھی میں آپ کی ایک مثال اور دیتا ہوں. آپ کے انڈیا میں جب یہ بلوے ہوئے تھے مسلمانوں ہندوؤں کے، تو وہاں پر ایک مسجد کو بھی جلایا تھا اور ایک مزار کو بھی جلایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. اب مزار پہ جو جلایا تھا، وہ مزار پہ ہندوستان کے مسلمان جو ہے جا کے چندیاں باندھتے تھے، تالے باندھتے تھے، منتیں مرادیں مانگتے تھے. وہ مزار صاحب مزار جو ہے اپنے مزار کی حفاظت نہیں کر سکا. RSS کے گنڈے گھس گئے وہاں پر اور انہوں نے توڑ دیا اس کو، مزار کو. آپ خود اندازہ لگائیں نا، اگر صاحب مزار کا اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہوتے تو وہ کم از کم اپنے مزار کی تو حفاظت کر لیتے. لیکن وہ اپنے مزار کی حفاظت نہیں کر سکے، انہوں نے آگ لگا دی وہاں پر مزار پہ. تو اسی طرح یہ ہوا. اچھا پھر اسی دوران میں واقعہ ہو گیا تھا، یہ 4-5 سال پرانا واقعہ ہے، زینب کا، قصور والی زینب جو بچی تھی 6 سال کی، جس کو ریپ کیا تھا. تو وہ اس کا میں نے اسٹڈی کیا، تو میں نے کہا کہ اس کے والدین جو ہے اس وقت جب اس کا ریپ ہو رہا تھا یہاں پر پاکستان میں قصور گاؤں میں، تو اس کے والدین سجدہ کر رہے تھے مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ کو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر موجود ہوتا تو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ اتنے سارے فرشتے ہیں آسمان پہ، ایک کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ اس کی بچی کی حفاظت کرنا ہے. یہ بچی یہاں چھوڑ گئے ہیں پاکستان میں، لے کے نہیں گئے ساتھ میں، اور یہ دونوں عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، دونوں جو ہیں وہاں پر میرے در پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ وہاں پر سجدے کر رہے ہیں مجھے. تو کم از کم اس کی برکت سے یا اسے مطلب مہربانی کر کے اس کے اوپر ان دونوں کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر
میں اس کی بچی کی حفاظت کر لوں، لیکن اللہ نے وہاں پر بھی مطلب وہ بالکل وہ دکھا دی، اور وہ اس کی بچی کی حفاظت نہیں کر سکا. 6 سال کی بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ساری دنیا جانتی ہے، ہندوستان پاکستان آج کل کوئی بات چھپی رہ نہیں سکتی تو اس سے میرے دماغ ایک دم پلٹا کہ میں نے کہا کہ اس سے معلوم یہ ہوا، میں اس فائنل نتیجے پہ پہنچ گیا کہ یہ تینوں مذاہب آسمانی مذاہب نہیں، یہ چاروں کتابیں آسمانی کتابیں نہیں، اور یہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں. اگر وہ ہوتا تو وہ ضرور دکھاتا، کیونکہ قرآن میں جیسے میں نے ایک مثال دی، وہ ناحق نبیوں کو قتل کرنے والی، یا یوسف علیہ السلام کے وہ مصر کی بازار میں بولی لگنے والی، کہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وہ دکھائے نا کرامات یا معجزے. اور جب سے کیمرے ایجاد ہوئے معجزے ہونا بند ہو گئے، کرامات بھی نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے میں اس نتیجے پہنچا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ خالی انسان کے اندر کا جو ڈر ہے اس کو کیش کرایا گیا ہے. جی اچھا، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی اچھا، جتنے لوگوں نے سپر چیٹس بھیجا ہے آپ کا شکریہ. میں وہ لاسٹ میں ہم سارے سپر چیٹ لینے والے ہیں، اور شو ختم ہونے کا وقت بھی قریب ہے. تو اگر کچھ سوالات آپ کو زاہد صاحب سے کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں سپر چیٹس کے ذریعے سے. اور کافر کرش بھائی کا بھی ایک میسج ہے، گائز لائک شیئر اینڈ سپورٹ سچ ریشنل اینڈ لاجیکل ٹاکس، اٹ شال بی اسپریڈ ایز مچ ایز پاسبل. اینی whosoever can do contribute to this guys. تھینک یو کرش بھائی. اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قرآن کے بارے میں میری رائے پہلے تو تھی کہ یہ آسمانی کتاب ہے جب میں مسلمان تھا، لیکن اب جب دھیرے دھیرے میں چینجز ہوا تو میں نے ان کو قرآن کو میں نے کئی جگہ سے میں نے دیکھا ہے، اور مجھے مطلب اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس میں لگے کہ یہ آسمانی کلام ہے. یہ بھی لکھا ہوا محمد صاحب اور ان کے حواریوں کا لکھی ہوئی کتاب ہے. اور محمد صاحب کیونکہ ایک چالاک آدمی تھے اس صدی کے، تو انہوں نے اس کو پبلش میں مطلب کتابی شکل میں نہیں آنے دیا اپنی زندگی میں. انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے سوال جواب کریں گے تو میں سوال جواب کرنا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ تم جب میں مر جاؤں یا میرے جانے کے بعد جو ہے نا اس کو پھر کتابی شکل میں لے آنا. تو وہ بعد میں پھر حضرت عثمان کے دور میں جو ہے کتابی شکل میں آیا ہے یہ. اب ظاہر وہ ابھی جیسے پکڑی جا رہی ہیں اس کی بونگیاں، کہ اس کو پنجابی میں بونگیاں کہتے ہیں، یعنی بیوقوفیاں یا تضادات جو پکڑے جا رہے ہیں، تو وہ ملا کے بعد اس کے جوابات نہیں ہیں. اب جیسے ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، کہ قرآن شریف میں جو شروع کے جو صورتوں کے لفظ ہیں نا، جیسے الف لام را، یا اب اس کے الف لام میم یا کوئی، مطلب اس کے آج تک میننگ کسی کو نہیں پتا. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ محمد صاحب نے بھی نہیں بتایا، حالانکہ وہ صاحب قرآن تھے. وہ قرآن تو ان کے اوپر نازل ہو رہا تھا نا، تو کم از کم ان کو تو امت کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ بتا دیں بھائی اس کی یہ جو 3 لفظ یا 4 لفظ کہیں پر مطلب یہ لگائے ہیں شروع میں، یہ کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کوئی مقصد، کوئی لاجک کیا ہے.